دوستو، یہ کہانی ہے چالاک خرگوش اور مغرور شیر۔ ایک گھنے جنگل میں ایک طاقتور اور بہت مغرور شیر رہتا تھا۔ وہ خود کو جنگل کا سب سے بڑا بادشاہ سمجھتا تھا اور ہر کسی کو تنگ کرتا تھا۔ شیر روزانہ جنگل کے جانوروں کا شکار کرتا تھا، اس سے سب بہت دکھی اور خوفزدہ تھے۔ ایک دن تمام جانور ہرن، بھالو، لومڑی اور ہاتھی مل کر شیر کے پاس گئے۔ انہوں نے شیر سے ہاتھ جوڑ کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ روز ہمارا شکار کرتے ہیں، اس سے جنگل میں خوف کا ماحول ہے۔ ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں، اگر آپ ہمارا شکار کرنا چھوڑ دیں تو ہم روز خود ہی ایک جانور آپ کے پاس بھیج دیں گے جس سے آپ کھا سکیں۔ اس سے آپ کو شکار کی محنت بھی نہیں کرنی پڑے۔ مغرور شیر کو یہ بات آرام دہ لگی۔ اس نے ہاں کر دی، مگر یہ بات اس کے لیے تنگ بھی لگی۔ اگر کسی دن بھی تم نے اپنا وعدہ تو میں پورے جنگل کو تباہ کر دوں گا۔ اب روزانہ ایک جانور شیر کے پاس جاتا۔ پھر ایک دن ایک چھوٹے خرگوش کی باری آئی۔ وہ جانتا تھا کہ سیدھے شیر کے پاس جانا موت ہے، اس لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ جان بوجھ کر شیر کے پاس بہت دیر سے پہنچا۔ شیر اس دن بہت بھوکا تھا اور غصے میں دہاڑ رہا تھا، اور شیر نے کہا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کتنا بھوکا ہوں؟ شیر گرج اٹھا۔ خرگوش نے ڈرنے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا بادشاہ سلامت، میں تو وقت پر آ رہا تھا، لیکن راستے میں مجھے ایک اور شیر مل گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، وہی جنگل کا بادشاہ ہے اور اب وہ آپ کو کھائے گا۔ یہ سن کر مغرور شیر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ کیا اس جنگل میں میرے علاوہ کوئی اور شیر نہیں ہو سکتا؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ خرگوش نے کہا، ضرور بادشاہ سلامت، وہ آپ کو ایک گہرے کنویں کے پاس ملے گا۔ اس نے تو اس کنویں کو ہی اپنا محل بنا لیا۔ خرگوش شیر کو ایک پرانے اور گہرے کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، دیکھیے بادشاہ سلامت، وہ ظالم شیر اس کنویں کے اندر رہتا ہے۔ شیر نے کنویں کے اندر جھانکا۔ کنویں کے پرسکون پانی میں اسے اپنا ہی عکس دکھائی دیا۔ غصے اور غرور میں اندھا شیر سمجھا کہ یہ واقعی دوسرا شیر ہے۔ شیر نے جیسے ہی زور سے دہاڑا، کنویں کے اندر سے اب بھی ویسی ہی دہاڑ واپس آئی۔ اصل میں وہ آواز کی گونج تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ بغیر سوچے سمجھے مغرور شیر فوراً اس دوسرے شیر سے لڑنے کے لیے کنویں کے اندر کود گیا۔ پانی گہرا تھا اور شیر اس میں ڈوب گیا۔ اس طرح چھوٹے سے مگر چالاک خرگوش نے اپنی عقل کا استعمال کر کے پورے جنگل کو مغرور شیر کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، طاقت سے زیادہ عقل کام آتی ہے۔ ہمارے